السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول کا نام ہے مون چائلڈ، ایپیسوڈ نمبر ہے 6۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ ناول کا یہ 6واں باب ہے، باب کا نام ہے خالش۔ میں پا سکا نہ کبھی اس خالش سے چھٹکارا، وہ مجھ سے جیت بھی سکتا تھا، جانے کیوں ہارا۔ برس کے کھل گئے آنسو، نکھر گئی ہے فضا، چمک رہا ہے سر شام درد کا تارا۔ کسی کی آنکھ سے ٹپکا تھا ایک امانت ہے، میری ہتھیلی پہ رکھا ہوا یہ انگارہ۔ جو پر سمیٹے تو ایک شاخ بھی نہیں پائی، کھلے تھے پر تو میرا آسمان تھا سارا۔ وہ سانپ چھوڑ دے ڈسنا یہ میں بھی کہتا ہوں، مگر نہ چھوڑیں گے لوگ اس کو گرنا پھنکارا۔ جاوید اختر۔ وقت گزرا اور وہ جنوری کے اختتامی دن تھے۔ موسم سرما بھی اپنے جوبن پر تھا، برف باری بھی معمول کے مطابق تھی، لیکن ہر دفعہ سے زیادہ سرد احساس انسان کے وجود کے اندر سرایت کرتا محسوس ہوتا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور برف باری کچھ وقت کے لیے تھمی تھی، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے جبکہ چاند آج غائب تھا۔ ایسے میں لندن کے ایک بڑے علاقے میں واقع یہ جوائے کی عالیشان رہائش گاہ تھی، جہاں وہ چاروں اس کے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ مل گیا، دینیل نے صوفے پر لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا تھا، اچانک سے تیز آواز میں ایکسائٹمنٹ سے کہا تو اپنے اپنے کام کرتے مینا، ارہم اور جوائے چونکے تھے، لیکن جوائے نے سوال کیا، کیا مل گیا؟ جس کیس پر ہم کام کر رہے تھے اس جیسا ہی ایک کیس 2 سال پہلے واقع ہوا تھا۔ یہ وہی کیس ہے جو ہمیں پروفیسر نے موک ٹرائل کے لیے دیا تھا۔ اب کی مینا گویا ہوئی، لیکن سر اب بھی اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر مختلف نوٹس میں دیا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ واقعی یہ تو بالکل وہی کیس ہے، مرڈر فار انہیریٹنس۔ اور ہم صوفے کے پیچھے سے اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، لیکن اس کیس کا فیصلہ عدالت نہیں کر سکی تھی اور یہ کیس واپس لے لیا گیا تھا کسی وجہ سے، تو اب وہ فیصلہ ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق کرنا ہے۔ یہ آواز مینا کی تھی، جو ایک طرف رکھے صوفے پر براجمان شال، شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی، بال اونچی پونی ٹیل میں مکیت کیے ہوئے تھے۔ باہر کے برعکس اندر ہیٹر کی وجہ سے موسم قدرے گرم اور نرم تھا۔ ان کا آخری موک ٹرائل چند دن بعد تھا، جس کے لیے وہ جوائے کے گھر پر تیاری کر رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹے سے اسے ٹرائل کی تیاری میں لگے تھے اور اب بریک لیا تھا۔ جب جوائے کی موم وہاں آئی تھی، ان کے پیچھے ان کی ملازمہ بھی داخل ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں کافی اور سنیکس کی ٹرے تھی۔ جب وہ رکھ کر چلے گئی تو جوائے کی باوقار سی موم ان سے بہت خلوص سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیسی ہو رہی ہے تیاری بچوں؟ سمجھے ہو ہی گئی آنٹی، مینا نے کہا تو باقیوں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ چلو اچھی بات ہے، آل دا بیسٹ، وہ کہہ کر چلی گئیں اور وہ سب کھانے پینے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ویسے جوائے آنٹی کتنی اچھی ہیں، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں لوگوں کو کافی کی سخت طلب ہو رہی ہے۔ مینا نے کافی کی گھونٹ لیتے ہوئے اس کی موم کی تعریف کی تو ارہم نے کہا، ہاں یار ابھی مجھے نیند آنے لگی تھی۔ اور نہیں تو کیا، دینیل نے کہا، جبکہ وہ انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے لوگ بے وفا دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کو اس سب کا کہہ چکی تھی، لیکن کیا کریں، کریڈٹ تو اس کو کبھی ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے پڑے پیالے میں سے چپس اٹھا کر کھانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا، دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پہ نظر رکھنا۔ وہ جنوری کا ایک معمولی دن تھا، جب وہ اپنے ایک سینئر کلیگ کے ساتھ لنچ کے لیے ایک ریستوران میں موجود تھا، اور وہ لنچ بھی انہی کی طرف سے تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، وہ بہت پروفیشنل اور چارمنگ لگتا تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ دونوں کچھ گفتگو کرنے لگے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم جیسا نوجوان وکیل ہماری فرم میں ہے، جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال بخوبی جانتا ہے۔ تمہارے کیس سالو کرنے کے سٹائل سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں اب تک۔ اس کے سامنے موجود 42 سالہ مسٹر کیون نے مخلصی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسے فرم میں باقاعدہ جاب شروع کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اس کے کام کی تعریف ہر کوئی کرتا تھا۔ اس تعریف کا مستحق وہ بھی تھا، کیونکہ وہ نائل تھا، فاتح تھا۔ کام تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن کام کرنے کا طریقہ ہی وہ شے ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ اس کی اس بات پر مسٹر کیون تو اسے دیکھتے رہ گئے۔ دنیا میں بہت سے لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے کی سمت اور اس کا طریقہ سب کا مختلف ہوتا ہے، اور وہ اس کام کے نتیجے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سچ بات کہی تم نے نائل۔ ایک بات میں تمہیں اپنے تجربے کی بنا پر بتانا چاہوں گا کہ اس فیلڈ میں کبھی تمہارے ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ جو لوگ ابھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اسی طرف جائیں گے۔ اس وقت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ انہوں نے بہت معنی خیزی سے اسے باور کروا دیا تھا۔ اس نے محض سر ہلانے کے علاوہ کوئی رد عمل نہ دیا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا ارادہ کارپوریٹ لاء پڑھنے کا تھا۔ کھانا ویٹر رکھ کر جا چکا تھا اور اب وہ سٹیک سے انصاف کرتے ہوئے اس سے ایک بار پھر گویا ہوئے۔ آپ نے صحیح سنا ہے سر۔ ویسے یہ آپ کا خبری کون ہے؟ ہر بات معلوم ہو جاتی ہے میری۔ اس کا مزاح سے بھرا انداز دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن سے جونیئرز بہت کچھ سیکھتے تو تھے ہی، لیکن ان سے اچھی کاؤنسلنگ بھی حاصل کرتے تھے، اور ان سب میں ان کے دوستانہ رویے کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے بھی شروع دن سے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے،
تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ شہر پر اپنے پر پھیلائے ہوئی تھی۔ یونیورسٹی آف لندن کے لاء ڈپارٹمنٹ کا منظر تھا۔ اس آخری مول ٹرائل میں تو کمال ہی کر دیا مینا نے۔ پروسیکیوشن کے الزامات ایسے رد کروائے کہ پروسیکیوشن کو خود اپنے اوپر شک ہو گیا ہوگا۔ موک ٹرائل ختم ہونے اور اپنی فتح کے اعلان کے بعد وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ جب ڈینیل نے ستائشی انداز میں کہا تو باقیوں نے بھی اس کی تائید کی، جبکہ مینا اس سب سے بے نیاز دکھ رہی تھی۔ وہ سب مخصوص وکیلوں والے حلیے میں تھے۔ اس نے سفید ہائی ویسٹ گاؤن پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ خالصتاً ایک وکیل لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی کیس کی کارروائی کے موضوع پر بات کرنے کے بعد جوائے اور ڈینیل وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں سول لاء کے پروفیسر سے کام تھا، جبکہ وہ لوگ ابھی وہیں کھڑے تھے۔ جب ارہم نے سر اٹھایا تو اسے کوئی شناسا شخص نظر آیا۔ وہ چونکا، جبکہ مینا نے بھی اس کی نظروں کی سمت میں دیکھا۔ اب یہ یہاں بھی آ گیا؟ ان کے نزدیک آتے شخص کو دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہیلو ارہم۔ نائل نے چہرے پر ہلکی سے مسکان لیے ان کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر تحیر واضح تھا۔ نائل، آپ یہاں؟ اب کہ ارہم بھی مسکرا کر گویا ہوا۔ ہاں، فارمر اسٹوڈنٹس انوائٹڈ تھے اور میں ان میں سے ایک ہوں، اسی لیے۔ نائل نے شانے اچکائے تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جبکہ مینا کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ واقعی دیٹس گریٹ۔ ویسے تم لوگوں کا ٹرائل بیسٹ تھا اور آپ کی پرفارمنس خاصی متاثر کن تھی، ستائشی انداز میں ارہم سے کہتے وہ پھر مینا سے مخاطب ہوا تو اس نے سر کے خم سے اس کی کمپلیمنٹ کا جواب دیا۔ آئی نو۔ اس کے خود اعتمادی دیکھتا رہ گیا۔ موک کورٹ میں جانی مانی لاء فرمز کے آفیشیلز موجود تھے اور ساتھ ہی پرانے طلباء بھی۔ کچھ اس سے متعلق باتوں کے بعد وہ الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ دونوں جوائے اور ڈینیل کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں ساتھ لنچ کرنے جانا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھڑی رات کے کوئی 8 بجاتی تھی۔ آسمان پر سیاہی پھیلی تھی اور تارے جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنے عالی شان سے کمرے میں ڈریسنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں پر برش پھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تاثر لیے آئینے پر جمی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے ہاں کہہ کر جسے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی، البتہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ کون ہے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر گلابی کرتے اور ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس سوہا اندر آئی تھی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا دے کر اس طرف بڑھ گئی۔ کہیں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر اندازہ لگایا، جو سفید ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی۔ شاہ رخ نے اسے ایک آئی برو اٹھا کر دیکھا۔ جا رہا ہوں تو تمہارے انداز نہ مجھے آج کل درست نہیں لگ رہے۔ آخر تم کیسی گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو؟ اس کے لہجے میں تفکر تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اسی لیے اسے بہت عزیز تھا۔ اس کے دن بدن تیور بدلتے جا رہے تھے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اسے اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوئی تھی، اسی لیے براہ راست پوچھ بیٹھی۔ لیکن اس کا پوچھنا شاہ رخ کو محتاط کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سوہا، تم زیادہ فکر مت کرو اور میری جاسوسی تو بالکل نہ کرو۔ اس نے اپنے انداز سے بہت کچھ باور کرایا تھا، جس سے وہ مطمئن تو بالکل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو سمجھانے کا ارادہ فی الوقت ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے امید ہے جیسے تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہو، دھیمے مگر سنائی دینے والے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر خود بھی گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیاہ آسمان تلے اپنی پوری شان سے کھڑا خوان ولا ہمیشہ کی طرح روشن تھا۔ زرمینہ بیگم اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی دعا میں بہت سے لوگ شامل تھے، جن میں نائل کا نام سر فہرست تھا۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ دعا میں سلامتی مانگا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا پوتا اپنے ایمان پر واپس آ جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس خود ساختہ خول سے باہر آئے جو اس نے اپنوں کے لیے بنا رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کی بات نہیں سنے گا، لیکن وہ اس کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا، بلکہ اب تو وہ اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ کی تو وہ اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ جائے نماز طے کرتے اٹھیں اور الماری میں رکھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ دوپٹہ ابھی تک چہرے کے اطراف لپیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے سرہانے رکھی میز پر سے ایک فریم اٹھایا جس میں اسد خان کی تصویر تھی، جس میں وہ خاصے جوان لگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا اسد، میں تمہاری اولاد کا خیال نہیں رکھ سکی۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے دل میں اپنے بیٹے سے مخاطب تھیں۔ یہ بات ان کے دل کو بری طرح دکھاتی تھی کہ ان کے لاڈلے بیٹے کی اکلوتی اولاد کتنی تنہا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سرد موسم لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اسٹڈی میں موجود تھی۔ آتش دان جلنے سے اندر کا ماحول نرم و گرم محسوس ہوتا تھا۔ بھورے ٹاپ اور سیاہ اسٹریٹ پینٹس میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنا کر ہیئر پن لگائے وہ کرسی پر بیٹھی میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی آبی سیاہ آنکھیں جمائے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر انگلیوں سے کھٹ کر ٹائپ کرتی جا رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک رک کر میز پر رکھے کاغذ، ٹکی نوٹس وغیرہ پر لکھتی بھی جا رہی تھی۔ کافی کا خالی مگ نیچے قالین پر دھرا تھا۔ ان کے فائنل امتحانات شروع ہو چکے تھے اور اسی کی تیاری میں وہ سب لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی گریجویشن مکمل ہونی تھی۔ کچھ دیر بعد بیل بجنے کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے نیلی ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس، سر پر پی کیپ لگائے اور کاندھے پر بیگ لیے ارہم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے کافی کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز حلق سے نہیں اتاری ہوگی۔
اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ وضاحت کر چکا تھا۔ ان چاروں کو آج گروپ اسٹڈی کے لیے ادھر موجود ہونا تھا، لیکن ٹرائے اور ڈینیل کسی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن ارحم آ گیا تھا۔ ادھر آنے سے پہلے وہ پیزا آؤٹ لیٹ پر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مینا جب کام کرنے پر آتی تھی تو محض کافی پر گزارا کرتی تھی۔ اسے پتا تھا آج بھی یہی حال ہوگا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ پیزا کے 2 ڈبے لے کر آیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ارحم؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، ہر عادت کا پتہ ہے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ واقعی وہ اس کی ہر عادت جانتا تھا کہ اسے کچھ بتانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی، وہ خود سمجھ جایا کرتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت پرفسون جگہ معلوم ہوتی تھی، جہاں وہ چھوٹی سی بچی ایک عورت کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ ان کے اطراف میں تحاد نگاہ خوشنما پھول کھلے تھے۔ ان کی نظر سامنے آسمان پر تھی، جہاں مہتاب اپنی پوری شان سے براجمان تھا۔ اس کے ارد گرد تارے جگمگا رہے تھے۔ وہ ان میں تنہا لیکن واضح تھا۔ کیا تم جانتی ہو دن اور رات کس نے بنائے ہیں؟ وہ عورت جو سفید لباس میں تھی، اس نے نہایت ہی خوبصورت لہجے میں اس بچی سے کہا، جس پر اس بچی نے یکدم کہا، اللہ نے۔ تو پھر کیا یہ جانتی ہو کہ یہ دن اور رات کس بات کی علامت ہے؟ دونوں کی نگاہیں آسمان پر تھیں۔ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے مام، اس بچی نے پرسوچ تاثرات لیے جواب دیا، جس پر اس عورت نے جو اس کی ماں معلوم ہوتی تھی اسے پیار سے مسکرا کر دیکھا، پھر دوبارہ نگاہیں آسمان کی طرف کر لی۔ یہ تو ظاہری علامت ہے، ان کی چھپی علامت کچھ اور ہے۔ جیسے کہ؟ اس بچی نے بڑی سمجھداری سے سوال کیا۔ جیسے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سورج کی روشنی آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیلنے لگتی ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو یہی روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے۔ اس روشنی اور اندھیرے کو اگر اپنی زندگی سے ریلیٹ کیا جائے تو جب انسان خوش ہوتا ہے، اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے، تو اس کا دل روشن ہوتا ہے، اسے اپنا آپ اور ہر جگہ روشن لگتی ہے۔ جیسے جیسے دن کی روشنی بڑھتی ہے ان کی چمک بڑھتی ہے۔ لیکن جب انسان اداس ہو اور اپنی زندگی سے مطمئن نہ ہو تو اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ رات ہونے لگتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، اس کے دل میں روشنی کی جگہ اندھیرا لے لیتا ہے، اور پھر یہ اندھیرا اس کے چاروں اطراف کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی چمک کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تاریک رات کی طرح یہ اندھیرا اس کے اندر ہی بس جاتا ہے، پھر روشنی کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے دن اور رات انسان کی زندگی میں روشنی اور اندھیرا خوشی اور اداسی کی علامت ہے۔ وہ بغور ان کے سمجھانے والی بات سن رہی تھی۔ جیسے ابھی یہ رات ہے، لیکن اس کی صبح ضرور ہوگی، اندھیرے کی جگہ روشنی پھر سے لے لے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایک نہ ایک دن اداسی کی جگہ خوشی لے لیتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کی نہ ختم ہونے والی رات کا اختتام ہوتا ہے۔ بس انسان کو اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا ہوتا ہے، وہ رب جس نے یہ دن اور رات، اندھیرا اور اجالا بنایا۔ ان کے لہجے میں کچھ بہت مضبوط تھا جو وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی وہ ایمان میں ڈوبی بات اس چھوٹی سی بچی کے دل میں گڑ گئی تھی۔ اس نے اس چاند کو دیکھا اور پھر آسمان کو، جیسے وہ اپنے رب کو اس کی تخلیق کے ذریعے جاننا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ٹکراتے سر کو تھام کر اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر پہلے اس نے اندھیرے میں ڈوبے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ وہ اس کا کمرہ تھا۔ گہری سانس لیتے شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی ماں آج کافی عرصے بعد اس کے خواب میں آئی تھی۔ وہ جب بھی اس کے خواب میں آتی اس کا دل عجیب کیفیت اختیار کر لیتا تھا۔ ان کے خواب میں کئی باتیں اس کے ایمان کو بڑھا جاتی تھیں، لیکن دل میں ایک خلیج بھی پیدا کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں آنکھیں موند کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا لیا، پھر کچھ منٹوں بعد بیڈ سے اٹھی اور وضو کر کے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے تہجد ادا کرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دن کا وقت تھا۔ اوائل دسمبر کی خون جما دینے والی سرد فضا میں سورج کی مدھم روشنی کوئی اثر نہیں رکھتی تھی۔ بعض لوگوں کے دل بھی اس موسم کی طرح تھے، سرد۔ ان کو گرماہٹ کی ضرورت تھی جو ان کے سرد دلوں کو نرم کر سکے۔ لندن میں کورٹ روم کا وہ منظر تھا جہاں آج ایک اہم کیس کے فیصلے کا دن تھا۔ مقدمے کی تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور اب جج کے فیصلے کا انتظار تھا۔ وہ وہاں موجود تمام افراد کے ساتھ اپنی نشست پر کھڑا تھا۔ اس کی تیز اسپاٹ نظریں سامنے بیٹھے مخالف وکیل پر تھیں۔ وہ پروسیکیوٹر بھی اپنی آنکھوں میں آگ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے اپنی فتح کا اعلان سنتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا، جس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے بڑی مشکلوں سے وہ اس فیصلے کو برداشت کر رہا ہو۔ میری اتنی کوششوں کے باوجود تم مجھ سے جیت گئے۔ وہ کورٹ سے باہر آ چکا تھا اور اب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی کے سخت لہجے میں کہی بات پر اپنے قدم اسے روکنے پڑے۔ سیاہ وکیلوں والے سوٹ میں ملبوس وہ بڑی شان سے پیچھے مڑا تھا۔ تم اتنی کوشش کیس پر کر لیتے تو شاید جیت تمہاری ہوتی، لیکن خیر کیا کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس نے بالکل ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا جو سامنے والے کو آگ لگا گیا تھا۔ تم نے اپنے لیے مستقبل میں بڑی مشکلات کھڑی کر لی ہیں، تیار رہنا ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس شخص کے سلگتے لہجے کا اثر نائل پر ذرا برابر بھی نہ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ نائل اسد خان کسی کمزور سے دھمکی سے خوفزدہ ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے انتظار رہے گا ان مشکلات کا،
پھر اجازت ہے؟ اس نے ایک جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اپنی آنکھوں پر شیڈز لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑا شخص اپنی شکست کو برداشت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کی سیاہی آسمان پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ وہ منظر نائل کے اپارٹمنٹ کا تھا جہاں وہ دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ مجھے بالکل حیرانی نہیں ہوئی ایلیکس کی بات پر، ہمیشہ سے وہ تم سے چلتا رہا ہے۔ ایڈی جو ابھی آفس سے سیدھا یہاں آیا تھا اس کے سامنے صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس رف سے حلیے میں بھی شاندار لگتے نائل نے کاندھے اچکائے۔ جلتا ہے تو یہ اس کی ذاتی چوائس ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے لیکن احتیاط کر سکتے ہو مستقبل میں۔ ایڈی کے انداز سے نائل سمجھ گیا کہ کس بارے میں کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی اس کے پیشے میں ایسے رسک تو لینے ہی پڑتے تھے۔ وہ محض سر ہی ہلا سکا تھا۔ اور تم مجھے کچھ کھانے پینے کا نہیں پوچھو گے؟ اب سیدھا ہو کر بیٹھا اسے معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ نائل نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور اپنی سرمئی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ابھی تم نے کوک پی ہے؟ ہاں تو کیا ہوا، آفس سے سیدھا یہاں آیا ہوں، بھوک لگ رہی ہے بڑی زور سے۔ اس کی بے چارگی دیکھ کر نائل اٹھ ہی گیا۔ تو آفس میں بھنڈ کر کے آئے تھے، تبھی اپنے گھر نہیں گئے، یہاں آ گئے؟ خیر کچن میں ہی آ جاؤ۔ اس کے بلانے پر وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا اور کاؤنٹر پر لگی بار چیئرز میں سے ایک کو کھسکا کر اس پہ براجمان ہو گیا۔ واہ، یہ پاستا تو دیکھنے میں ہی مزے کا لگ رہا ہے۔ کیا کیا ہنر چھپا کر رکھے ہیں تم نے اپنے اندر نائل؟ ایڈی نے اس کی کوکنگ سکلز کی تعریف کی تھی۔ نائل ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخص تھا لیکن کوکنگ کو تو اکیلے ہونے کی وجہ سے خود ہی کرتا تھا، اور اس کے بنائے کھانوں کے مزے ایڈی خوب لیتا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اپنی پلیٹ لیے کرسی کے گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دن بہت روشن تھا۔ یونیورسٹی آف لندن کی کانوکیشن گراؤنڈ میں آج سیاہ گاؤن اور سیاہ کیپ پہنے طلباء کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایک الگ سی خوشی تھی۔ ان تمام طلباء میں ایک مینا میر بھی تھی جس کا حال بھی سب کی طرح ہی تھا، لیکن آنکھوں میں ایک آسودگی کا عنصر شامل تھا اور دل میں خلش سی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش آج اس کی موم بھی اس وقت اس کے ساتھ ہوتی، شاید وہ اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے برابر میں ارہم تھا جس کی سوچ بھی کچھ مختلف نہ تھی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ اس نے مینا کی طرف دیکھ کر اسے اشاروں میں ہی تسلی دی۔ وہ مسکرائی تھی۔ ڈینیل اور جوائے بھی انہیں کے ساتھ تھے، ان کے والدین بھی یہاں تھے۔ کچھ دیر بعد طلباء کو ڈگری نوازنے کا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ تمام طلباء ایک ساتھ کھڑے تھے۔ مینا نے آنکھیں نیچی کر کے اپنے سینے پر سجے اس گولڈ میڈل کو دیکھا جس سے اس کو اس کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں کامیابیوں کی بدولت نوازا گیا تھا۔ ارہم کو بھی ڈگری کے ساتھ گولڈ میڈل سے نوازا گیا تھا۔ تمام طلباء نے ایک ساتھ جوش و جذبے سے اپنی اپنی کیپ ہوا میں اچھالی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دن ان کی زندگی میں یادگار رہنے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس خوشی میں بھی خوشی کہاں جب خلش باقی ہے اس قلب میں۔ رات ہونے لگی تھی۔ ارہم ڈورم میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا مسلسل فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا، لیکن ہر بار وہ نمبر بند جاتا تھا۔ اس نے ایک آخری بار کوشش کی لیکن جواب موصول نہ ہوا تو اس نے فون ہاتھوں میں پکڑے ہی اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے اور جیسے اندازہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا۔ وہ ایک قبرستان تھا جس کے باہر وہ اپنی گاڑی سے پشت ٹکائے ساکت کھڑی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ اندھیرا پھیل چکا تھا اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ تو اندھیروں میں رہنا سیکھ چکی تھی۔ اس میں سروائیو کرنا اس سے بہتر کسی کو نہیں آتا تھا۔ سر پر سکارف لیے وہ اسی طرح نگاہیں قبرستان کی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار اس کی ماں دفن تھی۔ وہ ان سے خوابوں کے علاوہ صرف یہیں مل سکتی تھی۔ اس کی روح جب تنہائی کا ایک بوجھ محسوس کرتی تو وہ یہاں آ جاتی تھی، اندر نہیں جاتی، بس ادھر ہی کھڑی رہتی۔ یہ بات ارہم بھی اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے اس کی گاڑی دور سے ہی نظر آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بونٹ سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا تم یہیں ملو گی۔ اسے متوجہ کرتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیسے؟ کب سے فون کر رہا تھا لیکن تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو مجھے لگا کہ تم آج ذریعہ آنٹی کو یاد کر رہی تھی، تو یقیناً یہیں ہوگی۔ وہ جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی اپنا چہرہ واپس سامنے کر لیا۔ وہ واقعی اسے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ موم کو آج ہونا چاہیے تھا نا میرے ساتھ ارہم، اگر وہ ہوتی تو آج کا دن زیادہ خوشگوار ہوتا۔ اس کی آواز میں کچھ نمی تھی۔ ارہم اسے اس وقت سمجھ سکتا تھا، وہ بھی یہی خواہش کرتا تھا، لیکن ہر خواہش پوری تھوڑی ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مینا، لیکن وہ اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حقیقت کو قبول کرنے کے سوا کہ وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہی ہیں اور تم پر فخر کر رہی ہیں۔ اب تم اس طرح اداس رہو گی تو انہیں اچھا تو نہیں لگے گا۔ اس کے نرم لہجے میں کئی باتیں اس پر کچھ اثر کر پائی تھیں۔ اس نے محض سر ہلایا۔ اچھا، اب اگر آپ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو گھر چلیں؟ تم شاید بھول گئی ہو کہ آج جوائے اور ڈینیل کے ساتھ ہمارا کہیں کا پروگرام تھا۔ اس کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ گریجویشن کی خوشی میں آج تو پارٹی تھی۔ اوہ ہاں چلو چلیں، یہ کہتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی، جبکہ ارہم مسکرا کر سر جھٹکتا اس کے برابر والی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات گہری تھی، سارا شہر سو رہا تھا، لیکن وہ ایک نفس تھا جو اپنے کمرے کی بالکنی میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، پھر اس خوفناک خواب نے اسے نیند سے بیدار کر دیا جو ایک عرصے سے اس کی رات کی نیند اور چین برباد کیے ہوئے تھا۔
اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گرد صحرا کی تپش ہو. اتنی سردی میں بھی اس کا جسم گرم ہو رہا تھا. وہ ابھی اپنی حالت پر قابو پانے کے جتن کر ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا. وہ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا کمرے میں آیا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر دادی جان لکھا آ رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولی اور فون اپنے کان سے لگایا. السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو زمینہ بیگم محسوس کر سکتی تھی، جبکہ وہ اب کافی حد تک خود کو پرسکون کر چکا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی کمزوری جانے، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دادی جان اس کے بارے میں سب جانتی ہے. بس اسے برا محسوس نہ ہو اس لیے کھل کر اس بارے میں نہیں کہتی تھی. وعلیکم السلام میرے بچے، میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں. تم بتاؤ ٹھیک تو ہو نا؟ ان کی آواز اسے بات کرنے کی خوشی سے تفکر میں بدلی تھی. وہ کچھ چونکا. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دادی جان، آپ کچھ فکر مند لگ رہی ہیں. اپنے خدشوں کو زبان پر لاتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ اسے بتانے لگی. ہاں بس مجھے ڈر رہتا ہے کہ تم کسی کیس کے چکر میں مشکل میں نہ پڑ جاؤ. تم اپنا خیال رکھنا بیٹا، کسی سے دشمنی مت بنانا. تم تو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جس شعبے میں تم ہو اس میں خاصا رسک ہوتا ہے. ان کی فکر دیکھ کر وہ کچھ دیر چپ ہو گیا. آپ فکر مت کریں دادی جان، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر. وہ کہہ رہا تھا لیکن زرمینہ بیگم کو اس کی فکر ہر حال میں ہی رہتی تھی، کیونکہ انسان کو کسی کی قدر تب اچھے سے معلوم ہوتی ہے جب وہ اس سے دور ہوتا ہے. وہ بھی ان سے دور تھا، اس لیے اس سے محبت اور اس کی فکر انہیں زیادہ تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ وقت حال تھا. شہر لندن میں خزاں کا موسم عروج پر تھا. درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے لیکن دوبارہ کھلنے کے لیے. کچھ لوگوں کا حال اس سے جدا نہ تھا، یا یہ کہنا بہتر ہے کہ ان کا حال ایسا ہونے والا تھا جب انہیں ایک بار ان پھولوں اور پتوں کی طرح مرجھا کر پھر سے کھلنا تھا. لیکن اس بات سے وہ آگاہ نہ تھے، اور آگاہ ہوتے بھی کیسے؟ انسان کو اپنے کل کا کچھ علم نہیں. وہ علم صرف انسان کو تخلیق کرنے والے کے پاس ہے. کھڑی صبح کی 8 بجاتی تھی. ماحول میں کافی تازگی تھی. یہ منظر لندن کے ایک علاقے میں واقع اس کے اپارٹمنٹ کا تھا، جہاں اپنے کمرے میں وہ ڈریسنگ روم میں لگے آئینے کے سامنے وہ کھڑی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کر کے ایک نازک اور خوبصورت سی ہیئر پن لگا رہی تھی. باقی بال اس نے پشت پر کھلے رہنے دی. سفید اسکرٹ، بلاؤز اور کوٹ میں ملبوس سیدھے ہاتھ کی کلائی اپنے سگنیچر بریسلٹ میں مقید کیا، اور آفس کے حساب سے ہلکے میک اپ میں وہ ہمیشہ کی طرح آفس کے لیے تیار تھی. وہ سینڈلز پیروں میں ڈالتی اور اپنا بیگ اور فون اٹھاتے وہاں سے باہر نکلی تھی. پھر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا. اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی. پارکنگ میں پہنچ کر اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے کسی احساس کے ساتھ جو کرنا نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے. میرا وہم نہیں ہو سکتا یہ. جب وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی تو سر چھٹک کر خود سے مخاطب ہوتے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر کی جانب دوڑا دی. سارے راستے وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی. دوپہر کا وقت تھا. سنہری اور ہلکی دھوپ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. یہ منظر اس بلند و بالا عمارت میں واقع اس لا فرم کا تھا جہاں اپنے آفس میں شیشے کی دیوار کی کھڑکی کے سامنے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی. گہری آبی سے آنکھیں باہر کے مصروف مناظر پر ٹکی تھیں، لیکن دماغ کہیں اور. دروازے پر دستک ہونے پر وہ اپنی سوچوں کے محور سے باہر لوٹی تھی. گردن موڑ کر دیکھا تو نائل اسی کو دیکھ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی، شاید کسی کیس پر بات کرنی تھی. کیا ہوا؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ گہری سوچ میں لگ رہی ہو. اندر داخل ہوتے اس نے مینا کے چہرے کے تاثرات پڑھ کر اندازہ لگایا تھا، جو بالکل درست تھا. مینا ہلکا سا مسکرائی. ہاں کر تو رہی ہے. وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. کچھ دنوں سے وہ اس کے چہرے پر یہ تاثرات دیکھ رہا تھا. اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تو مسئلہ ہے جو مینا کو پریشان کر رہا ہے. تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر اس پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا. مینا کو لگا کہ اسے بتا دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ اس کا شک نہیں رہا تھا. کچھ دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا ابھی تک. پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی واقعی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے. وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور وہ غور سے اس کی بات سن رہا تھا. ساری بات سن کر اس نے کچھ سوچ کر کہا تھا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، اگر یہ ہمارے کسی کیس کے متعلق ہوتا تو ہمیں پہلے وارننگ ضرور ملتی، لیکن یہاں تو بنا کسی نقصان کے محض نظر رکھی جا رہی ہے. صحیح کہہ رہی ہے. اس کی دور اندیشی سے اس نے اتفاق کیا. فکر نہیں کرو، جو بھی ہے میں پتہ لگا لوں گا. بس اب تک اگر وہ بے ضرر ہے تو آگے بھی بے ضرر ہی رہے. اس کی سرمئی آنکھیں کھڑکی پر ٹکی تھی. مینا اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں تھی جو اتنی چھوٹی سی بات پر خوفزدہ ہو جائے. اس لیے اپنے اصلی انداز میں واپس لوٹ آئی. لارڈ میئر، آپ فکر نہ کریں، میں مینا میر ہوں. یہ چیزیں مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی. بس آپ نے استفسار کیا تو بتا دیا. نائل نے اس کی یاد دہانی کروانے پر سر اس بات میں ہلا دیا. جی بالکل، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ مینا میر ہی ہیں. یاد دلا دیا نا، تو بس اب مت بھولیے گا. اس کے ناز سے مخروطی انگلیوں سے اپنے بالوں کو جھٹک کر کہنے پر نائل مدھم سا ہنسا تھا. ان دونوں کو اتنے قریب ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا کوئی دیکھ رہا تھا. اس کا دل ہمیشہ یہ منظر دیکھ کر دغا بازی کرنے لگتا تھا، لیکن وہ کمال مہارت سے اسے خاموش کرا دیتا. ہمت کر کے اس نے دروازے پر نوک کیا تو مینا نے ارحم کو کھڑے دیکھا. کیا بات ہو رہی تھی؟ اس نے ہلکے لہجے میں دریافت کیا. تو نائل اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے ارحم کو وہ بات بتائی. وہ تفکر سے مینا کو دیکھنے لگا. اب تم تو ایسے مت دیکھو،
ارحم کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر مینا نے منہ بنایا تھا۔ وہ ان دونوں کے اس کے لیے محتاط رویے سے بھی عاجز آئی ہوئی تھی۔ ارحم نے نائل کو دیکھا اور دونوں نے شانے اچکائے۔ میرا خیال سے آپ دونوں یہاں ایک کیس ڈسکس کرنے آئے تھے، اس نے یاد دلایا تھا، اور اب وہ تینوں وہاں موجود صوفوں پر آمنے سامنے براجمان ہو گئے۔ مینا کے برابر میں نائل تھا جبکہ ارحم اس کے سامنے تھا۔ مینا کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو نائل اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں شام گہری ہونے لگی تھی، گرمی جاتے جاتے بھی اپنی نفوس چھوڑ رہی تھی۔ سوہا، عمل اور عاشر سوہا کے کمرے میں قالین پر براجمان تھے اور چائے کے ساتھ مختلف سنیکس پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم ناردرن ایریا گھومنے چلیں، میرا سیمسٹر بریک چل رہا ہے ابھی، اور گھر پر بھی میں شدید بور ہو رہی ہوں۔ پیالے میں ہاتھ ڈال کر چپس نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے عمل نے ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ دونوں اس کی خواہش کو سن کر اس سے اتفاق کرنے لگے۔ ہاں میں بھی جانا چاہتا ہوں، عاشر نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تو پھر چاچو سے بات کرتے ہیں، وہ ضرور لے کر جائیں گے، چاہے کوئی اور لے کر جائے یا نہ جائے۔ عمل کا لہجہ اٹل تھا۔ اس نے میر شاہ زمان کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اکیلے تو ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور ان کے چاچو ان کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے تھے۔ وہ سب اپنے چاچو سے سب سے زیادہ انسیت رکھتے تھے۔ پتہ نہیں اس دفعہ چاچو شاید کام میں مصروف ہیں تو نہ لے جا سکیں، پھر بھی دیکھ لیں گے، سوہا نے اپنے اندازے کے مطابق کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے چاچو کس مشن پر تھے، لیکن اس متعلق ابھی وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا پھر، عمل نے منہ بنایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ذکر اس پری وش کا اور بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا۔ لندن شہر میں رات کے سیاہی ہر سو چھائی ہوئی تھی، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے، باریک چاند ان تاروں کے درمیان موجود تھا۔ نائل اور ارحم ٹاؤن کیفے میں میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رب سے حلیے میں بھی وہ دونوں کافی وجیح لگ رہے تھے۔ وہ تینوں اب بھی اکثر یہاں آتے تھے۔ ارحم کو اس جگہ سے خاص انسیت تھی، نائل کو اس جگہ کی کافی اور پرفسوں ماحول بہت پسند تھا، جبکہ مینا کو ان ساری وجوہات کی وجہ سے یہ جگہ پسند تھی۔ یہ جگہ اب بھی ویسی ہی ہے، ارحم نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں ایک نرم سی روشنی تھی وہ اپنی بھاپ اڑاتی بلیک کافی کے کپ پر انگلی پھیر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا نائل اپنی بلیک کافی کے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں گویا ہوا، صحیح کہہ رہے اب بھی ویسے ہی پرسکون ہے، اور یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جگہ مجھے اتنی پسند کیوں ہے۔ بعض مقامات ہمیں پسند اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان مقامات سے ہماری یادیں جڑی ہوتی ہیں، وہاں انسان کو اپنی زندگی کے اہم لوگوں کے ساتھ بتائے لمحے یاد رہ جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ کیفے پسند ہے، کیونکہ ہماری یہاں اچھی سی یادیں جڑی ہیں۔ نائل نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں چلے گئے تھے۔ میز پر جو خاموشی چھا گئی تھی، ارحم کچھ سوچتے ہوئے نائل کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نائل، ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد وہ نائل کو پکارا تو نائل جو نہ جانے کون سی سوچ میں محو تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ضرور، وہ ایک لمحے کے لیے کشمکش میں آیا تھا کہ کس طرح سے کہے، لیکن پھر ہمت مجتمع کر کے پوچھ لیا۔ اگر کسی سے محبت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نائل اس کے اچانک اس طرح کے سوال پر کچھ چونکا تھا، جیسے اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارحم ایسا سوال کرے گا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جیسے جواب کے لیے الفاظ جمع کر رہا ہو، پھر آخرکار گویا ہوا، اظہار کر دینا چاہیے، وقت ضائع کیے بغیر۔ اپنا مقدمہ اپنی محبت کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنا مقدمہ پیش کرتے۔ اس کی طرف دیکھ کہہ رہا تھا، جبکہ ارحم کو اس کو شاید پل بھر میں ہی اس کا جواب مل چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ بے یقین تھا۔ جس سے محبت ہو، اگر کوئی اور اس سے محبت کرتا ہو پھر؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا اور چند لمحوں بعد جواب پھر اسی اٹل لہجے میں آیا تھا، تو پھر بھی اپنی قسمت کو آزما لینا چاہیے۔ باقی فیصلہ اللہ کا ہے، مگر اپنے حصے کا کام ضرور مکمل رکھنا چاہیے۔ مقدمہ لڑے بغیر ہار نہیں مان لینی چاہیے۔ ارحم دم بخود رہ گیا تھا۔ اب اس کو اس کا جواب مکمل طور پر مل گیا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اس جواب کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تھا۔ نائل اسے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی سوچ پڑھنا چاہ رہا ہو۔ وہ دونوں اتنے عرصے میں بہت قریب ہو گئے تھے۔ نائل کے لیے وہ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا دوست تھا۔ اگر آپ اس شخص کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے دیتے؟ اس نے لہجے کو مضبوط رکھتے نامحسوس کن طور پر اس کی رائے جاننا چاہی۔ نائل حیران تو ہوا کہ ارحم آخر جاننا کیا چاہ رہا ہے، لیکن چہرے پر ظاہر کیے بغیر گویا ہوا، اگر جس سے مجھے محبت ہو وہ کسی اور سے محبت کرے تو پھر میں اسے اس کی خوشی کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ محبت محبوب کی خوشی کا نام ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور ارحم کو ایک پل کے لیے لگا تھا جیسے اس کی ہمت دم توڑ رہی ہے۔ ایک اپنے سامنے بیٹھے شخص کے دل کے حال سے واقف تو دوسرا مکمل ایسے، لیکن تھوڑا انجان، لیکن دونوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔